عائشہ نے اللہ کا نام لے کر اپنا حجاب درست کیا اور نقاب پہنا اور پھر میز اور صوفے کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ تم دروازے سے 2 میٹر دور ہو کر کھڑے ہو، جب دور ہٹ گئے تو مجھے بتا دینا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے نظر اپنی مخروطی ہاتھوں پہ گئی جو مہندی کے دیدہ زیب نقش و نگار سے سجے تھے۔ فوراً اپنے دستانوں کی تلاش شروع کر دی، لیکن صرف ایک ہی ڈھونڈ پائی۔ عبداللہ کے ساتھ ہاتھ پائی کے دوران ایک کہیں کھو گیا تھا شاید۔ دکھی دل کے ساتھ ایک کو پہنا اور دوسرے ہاتھ کو اپنے خمار سے ڈھانپ لیا۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کنڈی پہ ہاتھ رکھا۔ عائشہ پہ شدید گھبراہٹ اور خوف طاری تھا۔ بہر عبداللہ نے التجا کی کہ جلدی کرو، روشنی پھیلنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تاکہ گاؤں کا کوئی شخص تمہیں نہ دیکھ پائے۔ عائشہ کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں کہ یہ ابھی کسی نئے منصوبے کے تحت اس کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتا ہے۔ خیر اللہ پہ توکل کر کے کنڈی کھول دی۔ عبداللہ کو ڈرائنگ روم کے دوسرے کونے میں کھڑا اپنا منتظر پایا۔ عبداللہ بولا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے، لیکن تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ جو بھی کھانا ہے کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے صرف اپنے گھر پہنچنا ہے۔ عائشہ نے خشک لہجے میں جواب دے کر صحن کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ عبداللہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس کو عائشہ نے مسترد کرتے ہوئے پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دی۔ تاریک رات کے اندھیرے چھٹ رہے تھے، اجالے کی سفید داری اس ویران فارم ہاؤس میں روشنی لا رہی تھی۔ عائشہ کا دل شدت غم سے چور تھا، آنسو جلا کر آنکھوں کی باڑ توڑنے کے لیے بے تاب تھے۔ اس کو یہ غم اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا، کیسے امی، بابا اور دونوں بہنوں نے رات کیسے گزاری ہوگی، کتنے تڑپے ہوں گے وہ میرے لیے۔ عبداللہ کے لیے دل میں نفرت اور بڑھی۔ پیجرو 4x4 اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ مسلسل خاموشی کو عبداللہ نے توڑا۔ عائشہ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ ہے کہ میں نے انجانے میں بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پوری رات میں ایک منٹ کے لیے سو نہیں پایا۔ میں نے ہار کبھی تسلیم نہیں کی، جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے وہ بس میری ہی ہوتی ہے۔ عائشہ نے کسی بات کا جواب دینا مناسب ہی نہ سمجھا اور بس غم و غصے سے اپنی انگلیاں چٹکا کر رہ گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا اس کا سر پھاڑ دے۔ تم کوئی جواب نہیں دے رہی، اب تو میں تمہیں تمہارے گھر بحفاظت چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عائشہ کھول کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد بولا، ابھی 10 منٹ میں سروس اسٹیشن آ رہا ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے لینا ہے تو بتا دو، میں تمہارے لیے لے آؤں۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے ابھی اور اسی وقت، سمجھے تم؟ عائشہ نے کاٹدار لہجے میں جواب دی۔ شکر ہے تم نے کسی بات پہ تو جواب دیا ہے، ورنہ میں ویسے ہی اپنی توانائی اکیلے بول بول کر ضائع کر رہا تھا۔ عائشہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ بولی، تمہاری گردن پہ تلوار رکھی گئی تھی کہ مجھے اغوا کرو اور اپنی ہوس کا نشانہ بناؤ۔ یہ تمہارا خود کا اختیار کردہ راستہ ہے، جس کا کٹھن سفر تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ تم نے میرے حجاب پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے اس زبانی معافی نامے پہ میں بچ بچ جاؤں، تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار پہناؤں، میڈل اور ٹرافیاں دوں جیسے کیٹو فتح کر کے آ رہے ہو تم۔ عائشہ اپنے دل کی ساری بڑاس نکالنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ تمہیں کیا خبر بے حس فصلی بٹیرے، میری زندگی میں سب سے عزیز ترین چیز با کردار اور با حجاب رہنا ہے۔ میرا حجاب میری پناہ گاہ ہے، تم جیسے ہوس پرستوں کی میلی نظروں سے بچاؤ کی تدبیر ہے۔ میرا نقاب میرا نور ہے، تم نے مجھے بے نور کرنے کی کوشش کی ہے۔ کاش تمہاری کوئی بہن ہوتی تو تم یہ درد محسوس کرتے کہ کیسے دوسروں کی بیٹیوں کی طرف میلی نظر اٹھاتے ہیں۔ عبداللہ مکمل توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تمہیں بولنے کا پورا حق ہے، جو کہنا چاہتی ہو میں سن رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں کیوں اتنا شوق ہے حجاب اور نقاب کا۔ باقی 95% لڑکیاں تو کوئی شوق نہیں رکھتی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میرے لیے اسوہ حسنہ صحابیات رضی اللہ عنہ ہیں، میرے لیے حجت قرآن و سنت ہے۔ میں اپنے رب کا حکم بجا لانے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ وہی رب جس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، اور وہی رب جس نے مجھے تم جیسے بیڑیے سے نجات دلائی، تو پھر کیوں اس کا شکر ادا نہ کروں اور اس کو حکم کیوں نہ مانوں؟ چلو تم نے کسی قابل تو سمجھا ہے مجھے، فصلی بٹیرا اور بھیڑیا دونوں نام ہی کافی خوبصورت لگے ہیں مجھے اور مجھے پسند آئے ہیں۔ اس نے کہہ لگایا، اچھا فرض کرو اگر میں تمہیں گھر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ میرا کیا بگاڑ لوگی؟ عائشہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، لیکن وہ اپنی کمزوری کو چھپاتے ہوئے بولے، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ یقیناً میرے لیے رستہ پیدا کرے گا۔